امام علی مقام اور ابن سعد کے درمیان ملاقات۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کو پیغام بھیجا کہ آج رات ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابن سعد نے آپ کی یہ بات مان لی اور رات کے وقت 20 سواروں کے ساتھ دونوں لشکروں کے بیچ میں آیا۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 20 سواروں کے ساتھ تشریف لائے۔ پھر دونوں نے اپنے اپنے ساتھیوں کو علیحدہ کیا اور تنہائی میں دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں 3 باتیں پیش کرتا ہوں، اس میں سے تم جسے چاہو میرے لیے منظور کرو۔ نمبر 1، جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس جانا دو۔ نمبر 2، مجھے کسی سرحدی مقام پر لے چلو، میں وہاں رہ لوں گا۔ اور نمبر 3، مجھے سیدھا یزید کے پاس دمشق میں جانے دو۔ اطمینان کے لیے تم بھی میرے پیچھے چل سکتے ہو، میں یزید کے پاس جا کر اس سے براہ راست اپنا معاملہ طے کر لوں گا، جیسے کہ میرے بھائی حضرت حسن نے امیر المومنین سے طے کیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ اتنا نرم اور سلجھا ہوا تھا کہ عمر بن سعد نے اقرار کیا کہ حضرت امام حسین صلح کے راستے پر ہیں، اور اس نے بہت خوش ہو کر ابن زیاد کو لکھا کہ خدا تعالیٰ نے آگ کا شعلہ بجھا دیا اور اتفاق کی صورت پیدا کر دی اور امت کے معاملے کو سلجھا دیا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش کی ہوئی تینوں باتیں تحریر کیں اور آخر میں اپنی رائے بھی لکھی کہ اب اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہے اور اب اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے۔ ابن زیاد نے خط پڑھ کر کہا، یہ تحریر ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے امیر کا خیر خواہ اور اپنی قوم کا شفیق ہے۔ اچھا، میں نے منظور کر لیا کہ ان تینوں میں سے ایک بات مان لی جائے۔ اس وقت ابن زیاد کے پاس شمر بن ذوالجوشن بھی بیٹھا تھا۔ وہ بدبخت کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، تم حسین کی ان شرطوں کو قبول کرتے ہو؟ حالانکہ اس وقت وہ تمہاری گرفت میں ہے۔ خدا کی قسم، اگر وہ تمہاری اطاعت کیے بغیر یہاں سے چلا گیا تو یہ اس کے غالب و قوی اور تمہارے کمزور اور مغلوب ہونے کا باعث ہوگا۔ اس کو ہرگز ایسا موقع نہ دو، اس میں سراسر تمہاری ذلت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اور اس کے ساتھی تمہارے حکم پر گردنیں جھکا دیں، پھر اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کو حق ہے، اور اگر معاف کر دیں تو اس کا بھی اختیار ہے تمہیں۔ اور رہی ابن سعد کی بات، تو خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ حسین اور ابن سعد اپنے لشکروں کے درمیان رات رات بھر بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ شمر خبیث کی ان باتوں سے ابن زیاد کی رائے بدل گئی، اس نے کہا کہ تم نے بہترین مشورہ دیا ہے۔ پھر ابن سعد کو لکھا کہ میں نے تم کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تم حسین کو بچانے کی فکر کرو اور سفارشی بن کر ان کی سلامتی چاہو۔ ابن زیاد نے شمر ذوالجوشن کو یہ حکم دیا کہ اگر حسین اور اس کے رفقا میرے حکم کی تعمیل کریں تو بہتر، ورنہ عمر بن سعد کو حکم دو کہ وہ حسین اور ان کے رفقا پر حملہ کر دے، اور اگر عمر بن سعد اس پر عمل نہ کرے تو اسے قتل کر دو اور خوارج کی کمان خود سنبھال لو۔ قتل حسین پر سستی کرنے پر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک تہدید آمیز خط لکھا کہ اگر حسین اور ان کے رفقا اطاعت قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کرو، کیونکہ وہ باغی ہیں۔ یہ خط اس نے شمر کے سپرد کیا اور زبانی بھی کہہ دیا کہ اگر ابن سعد میرے حکم پر عمل نہ کرے تو پہلے تم اس کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دینا۔ ابن سعد نے جب یہ خط پڑھا تو شمر سے کہا کہ کمبخت، تم نے یہ کیا کیا؟ خدا تجھے غارت کرے، تو یہ کیا میرے پاس لایا ہے؟ خدا کی قسم، میں سمجھتا ہوں کہ ابن زیاد کو تو نے ہی میرے مشورے پر عمل کرنے سے روک دیا اور اس بات کو بگاڑ دیا جس کی بننے کی امید نظر آ رہی تھی۔ خدا کی قسم، حسین کبھی بھی ابن زیاد کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے۔ شمر نے کہا کہ ان باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ دشمن کو قتل کرو گے یا لشکر کو میرے سپرد کرو گے؟ ابن سعد، جو دنیا پر جان دینے والا اور ازلی بدبخت تھا، اس نے کہا میں لشکر تمہارے حوالے نہیں کروں گا، بلکہ یہ مہم میں خود کروں گا۔ چنانچہ اس نے فوراً حملے کو حکم دیا۔ یہ محرم کی 9 تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا اور شام کا وقت تھا۔